السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہو ہم پڑھ رہے ہیں ہسٹری کا چیپٹر رولنگ دا کنٹری سائڈ کلاس 8 کے لیے. تو کل ہم نے اس میں پڑھا دی کمپنی بیکمز دا دیوان. جو یہ کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، یہ دیوان یہ ٹیکس کلیکٹنگ ڈپارٹمنٹ کیسے بن گیا اور ان کے ہاتھوں میں یہ پاورز کس نے سونپے. تو یہ کل کے ٹاپک میں ہم نے یہ پڑھا. تو آج جو ہم نے پڑھنے جا رہے ہیں، یہ آپ پکچر دیکھ بھی رہے ہو. یہ پکچر یہ ہے رابرٹ کلیو اور یہ مغل رولر ہے. رابرٹ کلیو ایکسیپٹنگ دا دیوانی آف بنگال، بہار اینڈ اڑیسہ فرام دا مغل رولر ان 1765. کہتے ہیں 1765 میں رابرٹ کلیو ایکسیپٹ کر رہا ہے دیوانی آف بنگال. کہاں کی؟ بنگال کی، بہار کی اینڈ اڑیسہ کی. کب؟ 1765 سے. کن کے ہاتھوں سے؟ مغل رولر کے ہاتھوں سے. یہ ہے رابرٹ کلیو اینڈ دس از مغل امپائر. ہی گیو دا دیوانی رائٹس ٹو رابرٹ کلیو. ٹھیک ہے. تو آج اور اس کے بعد ریونیو فار دا کمپنی. ریونیو فار دا کمپنی جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، ہر کسی، میں آپ کو شارٹ میں بولوں گا، ہر بندہ جو بھی کوئی کام کرتا ہے اس کے سروائیول کے لیے، اس کو ایگزسٹ ہونے کے لیے، اس کو سروائیو کرنے کے لیے سب سے جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے پیسہ. ٹھیک ہے. تو جو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ آئی تھی، اس کو سروائیو کرنے کے لیے دے آلسو نیڈ منی. ٹھیک ہے. یہ تو وہاں سے پیسہ لے کر نہیں آتے، اگر لاتے بھی تو اتنی مقدار میں نہیں لاتے. تو اس کمپنی کو یہاں پہ ایگزسٹ کرنے کے لیے، یہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے پیسہ چاہیے تھا. The company's aim was to increase the revenue to buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. کہتے ہیں جو اس کمپنی تھی، اس کا مدعا، اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ اپنا ریونیو جو ہے وہ انکریز کرے تاکہ وہ اچھی کوالٹی کا کاٹن اور سلک سستے داموں میں خرید سکیں. ٹھیک ہے. The company's aim was to increase the revenue to buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. جو یہ کمپنی تھی، اس کا مین ایم یہی تھا کہ وہ اپنا ریونیو جو ہے وہ انکریز کرے تاکہ وہ اچھی کوالٹی کا کاٹن اور سلک کلاتھ یہاں پہ سستے داموں میں جتنا جلدی ہو سکے اور جتنا پاسبل ہو سکے خرید سکیں. سیکنڈ پوائنٹ، within a span of 5 years the value of goods bought by the company in Bengal doubled. کہتے ہیں 5 سال کے عرصے میں within a span of 5 years 5 سال کے اندر ہی جو بھی چیزیں جو کمپنی نے لائی تھی ادھر بنگال، اس کی قیمتیں ڈبل ہو گئی. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، ود ان اے اسپین آف 5 years 5 سال کے اندر جو ویلیو آف گڈس باٹ بائی دا کمپنی ان بنگال ڈبلڈ. جو بھی چیزیں، جو بھی گڈس کمپنی نے بنگال ادھر لائی تھی انڈیا میں، تو اس کی قیمتیں جو بنگال میں تھی وہ ڈبل ہو گئی. دا کمپنی بفور 1865 purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. کہتے ہیں 1865 میں کیا کر یہ کمپنی جو تھی، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ چیزیں خریدتی تھی کہاں سے؟ انڈیا سے. کیسے؟ بائی امپورٹنگ گولڈ اینڈ سلور فرام برٹن. جو وہ یہاں پہ سونا اور چاندی امپورٹ کراتی تھی برٹن سے، اور یہاں سے اس کے بدلے میں چیزیں خریدتے تھے، جو بھی ان کو چاہیے تھا وہ خریدتے تھے. Now it was financed by the revenue collected in بنگال. لیکن اب اس کو کون فائنانس کرتا ہے؟ جو بھی ریونیو وہ کلیکٹ کرتے تھے بنگال سے، اب انہی پیسوں سے یہ چیزیں یہاں سے خریدتے تھے، نہ کہ وہ برٹش سے امپورٹ کرتے تھے سونا یا سلور. ٹھیک ہے. Artisanal production was in decline and agriculture cultivation showed signs of collapse. Then in 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal. کہتے ہیں جو آرٹیزنل پروڈکشن تھی، جو لوگ گھروں میں چیزیں بناتے تھے، فنکاری تھی، وہ ختم ہونے لگی. جو ایگریکلچر کلٹیویشن تھا وہ اس کے بھی آثار ختم ہونے پہ، کولیپس ہونے پہ آئے تھے. اور اسی کے بعد دین ان 1770 اور 1770 میں ایک بہت ہی خطرناک قحط
اٹھا اس قحط نے 10 لاکھ لوگوں کو بنگال میں مار دیا. ٹھیک ہے. Artisanal production was in decline and agriculture cultivation showed signs of collapse. Then in 1770, a terrible famine killed 10 million people in Bengal. کہتے ہیں جو آرٹیزنل پروڈکشن تھی وہ ڈکلائن ہو گئی, ایگریکلچر کلٹیویشن شوڈ سائنز آف کولیپس, وہ کولیپس ہونے لگا, اور 1770 میں کیا ہوا, ایک خطرناک قحط نے 10 لاکھ لوگوں کو بنگال میں اس قحط کی وجہ سے, اس فیمن کی وجہ سے مر گئے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کارن ویلز. کون تھا یہ کارن ویلز کون تھا؟ کارن ویلز واز دا گورنر جنرل آف انڈیا وین دا پرماننٹ سیٹلمنٹ واز انٹروڈیوسڈ. کہتے ہیں کارن ویلز تب گورنر جنرل آف انڈیا تھا. یہ برٹش کا تھا, یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ریزیڈنٹ تھا, لیکن یہ گورنر جنرل آف انڈیا تھا. کب؟ جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں آئی. اور یہ تب تھا گورنر جنرل آف انڈیا جب اس نے پرماننٹ سیٹلمنٹ یہاں پہ جب انٹروڈیوس کری گئی. ٹھیک ہے. تھینکس.